اور مختلف دور میں پاکستان کی جمہوریت کو مختلف طریقے سے نقصان بھی پہنچایا گیا، مختلف ٹائمز پہ خطرہ کا بھی سامنا کیا، مگر ہم نے شکر الحمدللہ، ہم کا مطلب میں نے، ہم نے سب، پاکستان کے عوام نے مل کے ان مشکلات کا سامنا بھی کیا، مقابلہ بھی کیا، اور آگے بھی ہم بڑھتے رہے۔ اور جو لیٹسٹ پاکستان کی جمہوریت کا امتحان تھا وہ خان صاحب کی سیاست کا کہانی ہے، وہ جو کرکٹر سے لے کے ملک کا وزیر اعظم کا سفر ہے، ہمارا بطور جو سلیکٹ کروانے والا سفر ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اور اس لمبا سازش کے نتیجے میں اس ملک کو، اس شخص کو، اپنا سلیکٹڈ وزیر اعظم کو برداشت بھی کرنا پڑا، مگر نہ صرف ہمیں برداشت کرنا پڑا، اس ملک پہ مسلط کیا گیا، مگر اس ملک پہ اس کا جو اثرات ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ کہ سیاسی ماحول اپنی جگہ، پاکستان کو نقصان ہوا ہے، پاکستان کی ہر شہری کو نقصان ہوا ہے، پاکستان کی جمہوریت کو تو نقصان ہوا ہی۔ پاکستان کی جمہوریت نے جو پروگریس 2008 سے لے کے 2013 تک کیا تھا، 2 سٹیپس آگے، 1 قدم پیچھے، پھر 2 سٹیپس آگے لیتے رہے، اس کو جو نقصان پہنچایا گیا 4 سال میں وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کی معیشت کو جو نقصان پہنچایا گیا، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو نقصان پہنچایا گیا، پاکستان کا خارجہ پالیسی کا نقصان پہنچانا مطلب پاکستان کا جو مقام ہے دنیا میں اس کو نقصان پہنچانا، چاہے وہ پاکستان کی معیشت کا نقصان ہو، خارجہ پالیسی کا نقصان ہو، سیاست کا نقصان ہو، اس کا بوجھ پاکستان کے عوام اٹھا رہے ہیں۔ آپ پاکستان کے عوام سے یا کسی کے ملک کے عوام سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر معاشی حالات برے ہیں، اگر ہمارے سرکمسٹانسز کی وجہ سے معاشی برے ہیں، اگر پوری دنیا میں معاشی ریسیشن یا ڈپریشن چل رہا ہے اور ہمارا بھی اس حصے میں چلتا آ رہا ہے، اگر کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا پہ معاشی مشکلات گزر رہے ہیں، پاکستان ایک میں سے ان ممالک ہیں جس پہ وہ اثر چل رہا ہے، تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اگر یوکرین اور روس کے درمیان جنگ ہے اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کی زراعت کو، پوری دنیا کی معیشت کو ایک نقصان پہنچایا گیا ہے، اور اس میں سے ایک جو نقصان اٹھا رہے ہیں ملک کو پاکستان ہے، تو وہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یہاں ہمارا اپنا وزیر اعظم کے فیصلے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو اتنا نقصان پہنچایا گیا کہ ہم ڈیفالٹ کے خطرے تھے۔ خارجہ پالیسی کی سطح پہ نقصان مختلف طریقے سے، مختلف وجوہات سے ہوتے ہیں، ریجنل کویسچنز کی وجہ سے ہوتے ہیں، آپ کے قوم کے جو پالیسیز ہے، آپ نے اپنے ملک کے جو پالیسیز بنائے ہیں ان کے نتیجے میں ہوئے ہیں۔ لیکن پاکستان کے جو مختلف ریاستوں کے ساتھ تعلق تھا، اس کو نقصان پاکستان کی پالیسی کی وجہ سے، پاکستان کی عوام کی وجہ سے نہیں، کسی ایک وزیر اعظم کی انا کی وجہ سے، کسی ایک وزیر اعظم کی کردار کی وجہ سے ہمارا خارجہ پالیسی کا نقصان ہمارا ریجن میں، مڈل ایسٹ کے ممالک میں، یورپ سے لے کے امریکہ تک وہ نقصان پہنچایا گیا۔ اور اس کا بوجھ کس کو اٹھانا پڑتا ہے؟ اس کا بوجھ عام آدمی کو اٹھانا پڑتا ہے، پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑتا ہے۔ جو اس وقت خان صاحب کا کردار ہے، جو اس کا سو کالڈ لانگ مارچ ہے، اس کا کوئی جمہوری مقصد نہیں ہے۔ خان صاحب نے اپنا پوری سیاست غیر جمہوری قوتوں کے کھنڈوں پہ سوار ہو کے سیاست کیا ہے۔ اور جب یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ لیا گیا کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ماضی کی طرح متنازع کردار ادا نہیں کرنا چاہتے اور ایک آئینی کردار کی طرف ٹرانزیشن کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت ہی
خوشائند بات ہے، ایک ایسی بات ہے جو ہر پاکستانی ویلکم کرتا ہے اور ہر پاکستانی سمجھتا ہے پاکستان کی ملک کی مستقبل میں اگر ترقی ہونا ہے، جمہوریت کی ترقی ہونا ہے، تو ہر ادارہ نے اپنے آئینی کردار ادا کرنا ہے اور اپنا ہی رول میں رہ کے اپنے کردار ادا کرنا ہے۔ لیکن کچھ ایسے کیریکٹرز ہیں، کچھ ایسے سیاستدان ہیں، کچھ ایسے لابیز ہیں، ایسے گروپس ہیں جن کے لیے اگر یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ متنازع سے لے کے آئینی کردار کا ٹرانزیشن عملی طور پہ ہو جاتا ہے تو ان کا سیاست ختم ہو جاتا ہے، ان کا سیاسی کاروبار ختم ہو جاتا ہے، ان کے جو ہمیشہ کی طرح جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو چلا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کہانی ختم اور پاکستان ایک نئی سمت کی طرف، ایک نئی ڈائریکشن کی طرف چل رہا ہے۔ اور جب سے یہ نظر آیا کہ یہ ٹرانزیشن ہو سکتا ہے، تب سے خان صاحب اس کوشش میں ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اس ٹرانزیشن کو سیبوٹاج کیا جائے، یہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں ہمارے ادارے کی یہ جو انسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے کہ ہم نے متنازع کردار سے آئینی کردار اپنانا ہے، خان صاحب نے اس کو سیبوٹاج کرنا ہے۔ اس لیے خان صاحب اور خان صاحب جیسے سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سیاسی مستقبل اس چیز سے جڑے ہوئے ہیں، ادارے کے متنازع کردار سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک آئینی طریقے سے ایک کانسٹیٹیوشنل قدم اپناتے ہوئے عدم اعتماد لے کر آئے، انسٹیٹیوشنز اے پولیٹیکل رہیں، اور وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہمارا عدم اعتماد کامیاب ہوا، تو خان صاحب نے اس وقت بھی ہر وہ کوشش کیا کہ اس فیصلہ کو سیبوٹاج کیا جائے۔ آئی ایم آن دا ریکارڈ، میں نے اسمبلی فلور پہ اس وقت تقریر کیا تھا کہ ہمیں حکومت وقت سے دھمکی دیا گیا ہے کہ یا انتخاب ہوگا یا مارشل لا ہوگا، اب آپ کا فیصلہ ہے۔ اور پھر اس انتخاب یا مارشل لا کو پرووک کرنے کے لیے، اس ٹرانزیشن کو روکنے کے لیے، متنازع سے آئینی کردار کا ٹرانزیشن کو روکنے کے لیے خان صاحب نے جان بوجھ کے ایک آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی، غیر آئینی طریقے سے، انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے جو انہوں نے مقابلہ کیا عدم اعتماد کا اور انکانسٹیٹیوشنلی ریجیکٹ کیا، ہاؤس کو توڑ دیا۔ کوشش یہی تھا کہ اس ٹرانزیشن کو ہم نے روکنا ہے، مارشل لا ہی ہو جائے یا ابھی الیکشن ہو جائے اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے یہ ٹرانزیشن نہ ہو۔ شکر الحمدللہ وہ کوشش خان صاحب کا ناکام رہا۔ پھر ایک بار پھر خان نے یہ کوشش کی، عمران نے یہ کوشش کیا، یہ سازش کی۔ جب مئی کے مہینے میں یہاں اسلام آباد پہنچا اور اسلام آباد کو جلا دیا، تو مقصد یہ تھا کہ حکومت خان صاحب کا پیدا کیا معاشی بحران سے نکلنے کے لیے آئی ایم ایف سے بات کر رہا ہے، اس آئی ایم ایف ڈیل کو ہم سیبوٹاج کرتے ہیں، اتنے گراؤ اور جلاؤ کرتے ہیں اسلام آباد میں کہ وہ فیکشنز اپنے ادارے کو مجبور کرے، کنونس کرے کہ سر یہ جمہوریت کا جو ایکسپیریمنٹ ہے، یہ آپ کا جو متنازع سے آئینی ٹرانزیشن ہے، وہ تو نہیں چل رہا ہے، اور اب ہمیں فورن الیکشنز یا مارشل لا یہی دو ہمارا آپشن ہے۔ لیکن شکر الحمدللہ وہ بھی کوشش ناکام رہا۔ حال ہی میں ہمیں پتہ چلا کہ جب ہم عدم اعتماد لے کر آ رہے تھے، ہم نے اس وقت سیاسی احتجاج تو کیا، لیکن ہمارا زور تھا کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے، ہم گراؤ جلاؤ نہیں کریں گے۔ ہم نے جب ہمارا اتحادیوں میں سے یہ بات ہوتا تھا کہ ہم دھرنا کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم نے اس وقت بھی ان کو منع کیا کہ کسی کو کوئی تھرڈ فورس کو موقع نہ ملے۔ اور پاکستان میں یہ روایت برا ہے، اب آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے اگر ہم نے اس سے ہٹانا ہے، ہم ہٹا سکتے۔ اور جب پورے قوم کی سیاسی جماعتیں اس کوشش میں تھے کہ ہم جمہوری طریقے خان صاحب کے خلاف استعمال کیا جائے،
اور آئینی طریقے سے اس کو نکالا جائے. خان صاحب کا کیا رویہ تھا؟ خان صاحب تاحیا ایکسٹینشن دے رہا تھا. تاحیا ایکسٹینشن. وہ اس لیول تک گرا ہوا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس ٹرانزیشن کو، کانسٹیٹیوشنل ٹرانزیشن کو، متنازع سے لے کے آئینی کردار کا ٹرانزیشن کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اس نے اس حد تک گرا کہ وزیر اعظم پاکستان نے تاحیا ایکسٹینشن کا آفر دیا اور اس تاحیا ایکسٹینشن کو ریجیکٹ کیا گیا. یہ بھی ہمارا بڑا خوش قسمتی ہے پاکستان کا. اور ہم جنرل باجوہ صاحب کا اس، کوئی کہے گا کہ یہ سینسر ہوا ہے، مائک کو فکس کریں. یہ جو ریجیکٹ کیا گیا تاحیا ایکسٹینشن ریجیکٹ کیا گیا، یہ آئینی طور پہ، اصولی طور پہ ملک کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ادارہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ذات سے آگے دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا اور تاحیا ایکسٹینشن کو ریجیکٹ کیا گیا تاکہ پاکستان میں متنازع سے آئینی کردار ادا کیا جائے. اور اب جو خان صاحب اس وقت کر رہا ہے، میں آپ کے تھرو خان صاحب کو اور ان ساری قوتوں کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کھیل کھیلنا ابھی بند کریں. نہ پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے، نہ پاکستان کے عوام یہ افورڈ کر سکتا ہے. اور جو آپ پریسیڈنٹس آج ڈال رہے ہو، یہ پاکستان کی مستقبل کے لیے بہت ہی خطرناک ہو. میرا چند سوالات ہیں. اگر حقیقی آزادی آپ کا مقصد ہے، اگر جمہوریت آپ کا مقصد ہے، اگر آپ کا مقصد یہ نہیں ہے، if you don't want to thwart the transition from a controversial role to a constitutional role, then why has Mr. Khan chosen the very week when the appropriate files must move to the appropriate ministries for the nomination of the new Chief of the Army Staff? اگر آپ حقیقی آزادی کے لیے چل رہے ہو، اگر آپ کا مقصد وہی دھمکی مارشل لا یا فوراً انتخابات آج بھی نہیں ہے، تو پھر اسی ہفتہ کو آپ نے کیوں چنا ہے کہ آپ کل ہی اعلان کریں گے اپنا لانگ مارچ؟ اگر آپ کا مقصد حقیقی آزادی ہے اور پاکستان کو ایک بار پھر آمریت کی طرف دھکیلنے نہیں ہے، تو آپ نے پنڈی کیوں چنا ہے کہ آپ وہاں سے خطاب کریں گے؟ یہ صاف ہمیں بتاتا ہے کہ خان صاحب کے اس وقت اور خان صاحب کے جو بیکرز ہے اس کا مطلب کیا ہے. ان کا مطلب ہے کہ یہ قانونی آئینی پروسیس کو متنازع کیا جائے، اس پہ سیاست کھیلا جائے، ایک بار پھر اس ملک کی قسمت کے ساتھ کھیلا جائے. اور وی کی ناٹ افورڈ کہ ایک آدمی کی انا کی وجہ سے اس قسم کی سیاست کیا جائے. تو میرا خان صاحب سے مطالبہ ہے کہ آپ اپوزیشن میں ہو، آپ کا سیاست کرنا آپ کا حق ہے، احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، لیکن آپ اس پروسیس کو مکمل کرنے دیں، اس پروسیس کو مکمل ہونے دیں آئینی اور قانونی طریقے سے. اور اس کے بعد سو بسم اللہ، پنڈی میں آ کے جلسہ کرے، اسلام آباد میں آ کے جلسہ کرے، اپنے مطالبات کو بار بار دہراتے رہے. مگر اگر آپ اسی ہفتہ اور وہ بھی پنڈی سے یہ تماشا کریں گے تو ڈونٹ بلیو کہ آپ کسی کو فول کر رہے ہیں. پھر سب جانتے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے، کہ آپ نے ایک بار پھر اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ کھیلنا ہے. اس ملک کی معیشت کا جو نقصان آپ نے پہنچایا ہے وہ تو آپ نے پہنچایا ہے،
اور آپ کا یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوشنل فیصلہ کیا گیا کہ ہم متنازع سے آئینی کردار ادا کریں گے، یہ آپ کا لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے کہ اس کو بھی سیبوٹاج کیا جائے، اور وہی دھمکی جو آپ نے ہمیں عدم اعتماد کے وقت دیا، ایک بار پھر کروانے جا رہے ہیں کہ یا انتخاب کرو یا ماشاء اللہ ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے کل بھی، ماضی میں بھی ایسے ہر سازش کا مقابلہ کیا، ہر سازش کو ناکام کروایا، اور آج بھی جو آپ کا سازش ہے اس سازش کو بھی ہم ناکام کروائیں گے۔ لیکن آپ سے اس لیے درخواست کر رہے ہیں کہ ہم سب سیاستدان ہیں، ہم نے سب پاکستان میں رہ کے سیاست کرنا ہے، اپنے عوام کا نمائندگی کرنا ہے، اور جیسے ہم اس قسم کی سیاست سے گریز کر سکتے ہیں، خداحافظ کہہ سکتے ہیں، تب پاکستان بطور ایک ریاست ترقی کرے گا، پاکستان کی جمہوریت ترقی کرے گا، پاکستان کی معیشت ترقی کرے گا۔ لیکن جب تک اس قسم کے کھلونے رہیں گے جو ہمارے ملک اور نظام کی قسمت کے ساتھ کھیلتے رہیں گے، تب اس کا جو نقصان ہے وہ پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑے گا۔ تھینک یو۔ جی سدی صاحب۔ ڈاکٹر رزاق خری بس ڈاکٹر رزاق خارجہ بننے کے بعد دائرے کے دیکھیے پاکستان ایک الگ فیس میں آپ کو دوسرا بھی چاہ رہا ہوں کہ محمد بن سلمان کا جو دورہ پاکستان تھا وہ اچانک جو ہے وہ موخر ہوا، کیا اس میں عمران خان کے لال مارچ کا بھی کردار ہے یا ان کی ذاتی؟ پاکستان یہ جو ماضی میں آپ نے دیکھا انفارچونیٹلی 2014 میں ایک دھرنا چل رہا تھا، اور اس وقت پریزیڈنٹ شی کا دورہ آفیشلی اسکیجول بھی تھا اور اس کو آنا بھی تھا اور ساری چیزیں طے تھے، اور خان صاحب نے اپنے انا کو آگے رکھتے ہوئے اس ٹرپ کو سیبوٹاج کیا، اور اس کا نقصان تو خان صاحب نے نہیں بھگتنا پڑا یا میاں صاحب نے نہیں، پاکستان کے عوام کو بھگتنا پڑا۔ ہمارے سارے جو پروجیکٹس تھے وہ اس کی وجہ سے ڈیلے ہوئے۔ اس وقت میں وزیر خارجہ کے حیثیت سے یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ایم بی ایس کا جو دورہ ہونا تھا اس کا ری اسکیجولنگ کی وجہ صرف اور صرف خان صاحب کی لانگ مارچ ہے۔ وہ اس لیے کہ شاید ہمارا کوئی اسٹاپ اوور بھی ڈیلے کیا گیا، مگر ایک تو دوسرے ملک جہاں کراؤن پرنس نے جانا تھا وہ بھی ڈیلے ہوا۔ مگر میں ضرور سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں تھوڑا بہت اس کا بھی انفلوئنس ہوا ہوگا کہ اگر اس وقت اس قسم کا تماشا چل رہا ہے تو ڈپلومیٹک مشکلات پیدا ہوں۔ جی سدی صاحب۔ سر یہ بتائیے گا کہ جب اتنا کچھ ہو گیا 9 اپریل سے لے کے اب تک، پہلے آپ کو انہوں نے آئین توڑا، غیر قانونی طریقے سے اسمبلی توڑنے کی کوشش کی، پھر ایک سائفر آیا، وہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ بھی غیر قانونی ہے یا وہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، تو حکومت کو کیا ایسی مجبوریاں ہیں کہ کوئی قانونی کارروائی نہیں کرتے ان کے خلاف؟ کن کے خلاف؟ عمران خان صاحب کے خلاف اب تو جسٹیفائی ہو گیا کہ انہوں نے آئین بھی توڑا ہے، انہوں نے اور بھی کئی ایسی باتیں کی ہیں جو پہلے کسی حکمران نے نہیں کی۔ وہ ایسے باتیں تو کر رہے ہیں۔ آج کا پریس کانفرنس کا مقصد تھا کہ میں آپ کو پاکستان کے عوام کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ حرکتیں اور یہ باتیں اور اس قسم کی سیاست کا مقصد کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جو لیگل اور آئینی طریقہ ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا، اس کو متنازع بنانے کے لیے، اس پہ سیاست کھیلنے کے لیے، اور اس کا ہم سخت مزاحمت کرتے ہیں، اور اس کا جو کانسیکوینسز ہیں وہ تو پاکستان کی جمہوریت اور ہمارا پورا نظام کے لیے ہو سکتا ہے۔ اور اس کے تحت میں خان صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہوش کا ناخن لے، اور کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ 1-2 ہفتہ یہ اپنا مارچ ڈیلے کریں، یہ پروسیس کو پورا ہونے دے، تاکہ میں بھی یہ الزام نہیں لگا سکوں کہ آپ نے یہ مارچ صرف اس لیے کیا کہ آپ نے یہ پروٹیسٹ کو متنازع کیا۔ جہاں تک لیگل ایکشن ہے وہ تو آپ لا منسٹری اور انٹیریئر منسٹری سے ضرور سوال پوچھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی قانون توڑا ہے تو اس کا رول آف لا کا عمل ہونا چاہیے۔
خالد صاحب ایک سیکنڈ فون کر لیں مائک آن کر قابل نہیں ہے کہ آپ کی جو کوریج ہوتی ہے وہ ہم تک پہنچا سکے. آپ کے بہت سارے دورے ایسے تھے جو مسنگ ہوئے ہم سے اور آپ کی کوریج جو نہیں ہو سکی. بہت امپورٹنٹ دورے تھے. اس حوالے سے جو آپ ضرور کیجیے گا. دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین کیا آپ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے وزیر اعظم کو کوئی مشورہ دینے جا رہے ہیں یا آپ کی اس میں کنسلٹنسی شامل ہے یا پھر وہ خود ہی وزیر اعظم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ آپ کو قبول ہوگا؟ جہاں تک آرمی چیف کو تعیناتی ہے قانون کے تحت وزیر اعظم کا اختیار ہے. وزیر اعظم جو بھی آرمی چیف تعین کرے گا پورا قوم اس کو اپنا سپر سالار مان کے اسی طریقے سے اس سلسلہ کے ساتھ دے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی سمجھتا ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب اپنا قانونی جو کام ہے وہ صحیح طریقے سے کیا جائے گا بالکل ہی ان کو سپورٹ کریں گے. جہاں تک میڈیا کا آپ کا ایشو ہے اس پہ ہم بالکل ریویو کرتے ہیں. شاید یہ ایک نیا صورتحال پیدا ہوا ہے جہاں وزیر خارجہ ایک پارٹی کا چیئرمین بھی ہو تو اس کوآرڈینیشن کو بہتر کرنے کے لیے ہم کچھ سوچتے ہیں کیسے کیا جا سکتا ہے. جی فرقان صاحب علی فرقان صاحب نزدیک کر دو. متنازع میں نے جو کہنا تھا اس کے حوالے سے میں نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پوائنٹ پہ کم فوکس کیا جا رہا ہے کہ اس لانگ مارچ کا مقصد راولپنڈی میں شروع کرنا اب انہی ڈیٹ سے نتھی کرنا جن ڈیٹس پہ یہ سارے سمریز نے موو کرنا ہے. صاف مجھے آئی ڈونٹ ہیو ٹو بی اے لیڈر آف اے پولیٹیکل پارٹی اور فارن منسٹر آف دا کنٹری ٹو بی ایبل ٹو سی. بچہ جانتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اس تعیناتی کو متنازع کرنا چاہتا ہے, اس پہ سیاست کھیل رہا ہے. یہ جو ٹرانزیشن جو انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن کہا گیا ہے متنازع سے آئینی کردار تک, اگر یہ ٹرانزیشن پورا ہوا تو خان صاحب جیسے کافی لوگوں کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اس کو روکنے کے لیے ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ کیا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ صرف اپنے ذات کے لیے سوچتے پھر اس کا نقصان صرف خان صاحب کو نہیں بھگتنا پڑے گا, پاکستان کے عوام کو بھگتنا پڑے گا. میرا جو اپیل ہے خان صاحب سے وہ یہی ہے کہ وہ سیاست کرتے رہے, سیاست کے دائرے میں رہے. اس کھیل کے جب وہ حصہ بنے گا تو وہ ایک خطرہ راستہ پہ اپنا سفر کر رہا ہے. اور he can avoid all of this by announcing an appropriate date for his march that does not clash with the process of the appointment of the army chief. اجاز صاحب اگر سوال کچھ شارٹ ہوتا کہ کافی لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں جیسے کل آپ نے چھوٹا سا ابھی آپ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب پنڈی جانا چاہتے ہیں تو ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا آپ نے بھی کہا تھا کہ پنڈی میں دھرنا دینا چاہیے. تو آپ کے خیال میں عمران خان پنڈی میں کہاں دھرنا دینا چاہتے ہیں, کس کے خلاف پنڈی جا کر احتجاج کرنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اپنا جو سیاست ہے اپنا جو احتجاج ہے وہ اس پروسیس سے لنک کروا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہی ڈیٹس چنے گئے ہیں جس سے یہ بیوروکریٹک جو پروسیجرز ہے اس تعیناتی کے لیے اس کو ان کو ہونا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ پنڈی جانا چاہ رہا ہے. جب ہم پنڈی جانا چاہ رہے تھے تو اس وقت نہ کوئی تعیناتی ہو رہا تھا نہ ایسے کوئی چیز چل رہا تھا. ہاں ہم اس لیے جا رہے تھے کہ
दिसंबर 27 का बरसी था और हम चाह रहे थे कि एक बार हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी उसी शहर में मनाया जाए जहां शहीद बीबी शहीद हुआ। जो खान साहब सियासत की कोशिश कर रहा है इस तायनाती पे, he is going to not only damage institutionally एक इदारा जो कि हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये ट्रांजिशन मुकम्मल हो जाए, मगर इसका खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। और खान साहब की गलतफहमी है कि ये अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा तो उसका ज़ात को कोई सियासी फ़ायदा होगा। हर एक तारीख गवाह है कि जब भी ऐसे आ जाता है तो खान साहब को कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे गैर जमहूरी क़ुव्वतों को फ़ायदा होगा। सुहेल साहब, सुहेल चेयरमैन साहब ये बताएं, एक तो योम तासीस आ रहा है, इस पर आपकी क्या स्ट्रेटेजी है या आप इसको जश्न के तौर पे मनाएंगे अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए? दूसरा, एक शख्स के बारे में आपने असेंबली में कहा था कि इस शख्स को मैं बड़ा पुराना जानता हूँ, क्या आप उस शख्स के जरिए या उस शख्स को या उसके बॉस को आप ये कहेंगे कि दोबारा असेंबली में आ जाए? पहला हिस्सा क्या था आपका सवाल का? हाँ, यौम तासीस का। अभी तक इसलिए कि बलूचिस्तान और सिंध के काफ़ी ऐसे अजला है जहाँ पानी मौजूद है और जहाँ से पानी निकल भी गया है वहाँ अभी तक तबाही है, मुश्किलात है। और हमारा फाउंडेशन डे का रवायत जो मैंने खुद डाला था कि पूरा पाकिस्तान से हमारा पार्टी मोबिलाइज हो जाता है और एक स्पॉट पे जमा होकर हम अपना यौम तासीस मनाते हैं। तो इस साल ये सैलाब की वजह से हमने फैसला किया कि डिस्ट्रिक्ट वाइज पार्टी जो है अपने अपने इलाकों में वो नवंबर 30 को अपना यौम तासीस मनाएंगे। और ये मेरे पार्टी के लिए, मेरे डिस्ट्रिक्ट तंजीम्स के लिए एक कंपटीशन है कि वो जिस तरीके से और जिस अंदाज से अपने शहर में, अपने डिस्ट्रिक्ट में यौम तासीस मनाएंगे और हम फिर आखिरी वक्त पे ये फैसले करेंगे कि किस शहर में मैं खुद पहुंचूंगा अपना खिताब करने के लिए। मगर हम एक सेंट्रलाइज जो फंक्शन है वो इस वक्त नहीं कर रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कर रहे हैं। जहाँ तक वो शख्स जिसको मैं पुराना जानता हूँ वो उस पर मैं बस आपको कहूँगा वो स्पीच एक बार फिर जरा सुन लें। अलमदार साहब, शुक्रिया फैसल भाई। इलाका मेरे सवाल के दो पॉइंट हैं। एक ही शॉर्ट सवाल। आपने कहा कि इमरान खान, यानी कि आपको जो आपने खदशा जाहिर किया कि इमरान खान इस तैनाती को यानी कि खारिज करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ और आपकी तकलीफ हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ इस वक्त मुल्क का मसला सिर्फ इमरान खान है? मेरी पूरे सवाल सुन लें कि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मुल्क में सैलाब है, अवाम मर रहे हैं, अवाम को इस वक्त ज़रूरत है, लेकिन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पहला हिस्सा था उसमें आपने अवाम की कोई बात नहीं की। इमरान खान ही टारगेट है, तो क्या आईनी और कानूनी तरीके से इमरान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती और क्या इस वक्त इमरान तरजीह होनी चाहिए या अवाम? जहां तक आपकी पहले हिस्सा है, सैलाब ही प्रायोरिटी, और ना सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मगर आप कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस या हर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर वो इंटरैक्शन, जब से बारिश शुरू हुआ मैं इस कौम को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे एक ही प्रायोरिटी होना चाहिए और जो सैलाब मुतासर है। मैंने अपना यूरोप का दौरा उन दिनों में कैंसिल किया जब पूरा पाकिस्तान को ये अंदाजा नहीं था कि ये जो बारिश का तबाही है ये सैलाब के नतीजे में मुकम्मल होगा। और उसके बाद भी हमारा पूरा कोशिश ये रहा है, हमारा पूरा फॉरेन पॉलिसी पहले तो काफी डाइवर्स एम्स था, लेकिन अब हमारा बिल्कुल नैरो फोकस है कि मौसमी तब्दीली के नतीजे में और हमारा रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन के जो ज़रूरियात हैं हमारे सैलाब मुतासरीन को मदद पहुंचाने के। मेरे सारे ट्रिप्स अब उसके बाद हमने तो पूरा यूनाइटेड नेशंस को सैलाब मुतासरीन के फोकस पे डाल दिए थे और यही आज भी फोकस होना चाहिए। अगर आप समझते हो कि आपके इलाका पे सैलाब नहीं आया, बारिश नहीं हुआ, आपका घर तबाह नहीं हुआ, आपका कारोबार तबाह नहीं हुआ, आपके दोस्तों को, साथियों को, जाने वालों को